بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن سے انتقام لینا بہت ہی آسان ہو چکا ہے۔ کسی اسلحے کی اور کسی تھانے کچہری کی ضرورت نہیں ہے، کسی عدالت لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے اللہ کی ذات عالی کے مبارک ناموں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہے۔ ایک صحابی تشریف لائے، یا رسول اللہ، مجھے میرے دشمنوں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے اسے اسلحہ اٹھانے کا حکم نہیں دیا، اسے اپنے خاندان والوں کو بلانے کا حکم نہیں دیا، کسی تھانے کچہری میں جانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے اس کو اللہ کے ناموں کا وظیفہ دیا کہ بھائی تم یہ وظیفہ پڑھا کرو، صبح سے لے کے شام تک کسی بھی وقت میں مقررہ تعداد کے مطابق آپ پڑھ لیا کرو، آپ اپنے دشمنوں کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کا دشمن زیادہ ہی شرارتی ہے، زیادہ ہی شریر ہے، زیادہ ہی حاسد ہے، زیادہ ہی آپ کے اوپر بار بار اٹیک کر رہا ہے، حملے کر رہا ہے، تو پھر جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، جتنے اٹیک اس نے آپ کے اوپر کیے ہیں یہ سارے اس کے اوپر واپس بھی پلٹ جائیں گے۔ تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس زور بازو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس زیادہ واقفیت اور سلام دعا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات عالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ جب یہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، پھر ہمیں غیر اللہ کو پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور بندے سے ہیلپ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے، ہمیں اللہ سے اپنے دشمنوں کے بارے میں ہیلپ مانگنی ہے، اور اللہ کے پیارے ناموں کے ذریعے سے۔ یہ بات یاد رکھیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے میرے پیارے ناموں کے ذریعے سے پکارو گے، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دلی مراد کو سنوں گا بھی اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ اپنے دشمنوں کی وجہ سے انتہائی زیادہ پریشان ہیں اور عاجز آ چکے ہیں، کبھی وہ جادو کرتے ہیں، کبھی وہ جنات کو مسلط کرتے ہیں، کبھی وہ آوارہ لڑکوں کے ذریعے سے آپ کے اوپر اٹیک کرواتے ہیں، کبھی کیا مسئلہ، کبھی ناجائز مقدمات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو پھر آپ ہمارا بتایا ہو یہ وظیفہ کریں، میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دشمن کو اپنی پڑ جائے گی، آپ کی اس کو بھول جائے گی۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ہمارے جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے یہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، کوئی اور عزیز کمنٹ باکس میں آئے گا، وہ آپ کا لکھا ہوا پڑھ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کی وساطت سے ہماری پوری ٹیم کو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ آپ نے کرنا ہے مغرب کی نماز کے بعد، یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جس دشمن کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا آپ نے اپنے ذہن میں تصور مضبوط کرنا ہے، اس کی تباہی اور بربادی کا تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد صرف اور صرف 31 مرتبہ، زیادہ نہیں، صرف 31 مرتبہ سورہ فیل، 30واں پارہ، آخری 10 صورتوں میں یہ سورہ فیل آتی ہے، آپ نے یہ پڑھنی ہے۔
پڑھنے کے بعد اس کی تصویر اگر آپ کے پاس ہے اس پہ دم کر دیں، اگر اس کا نام آپ کو آتا ہے اس کا نام لکھ لیں ایک صفحے کے اوپر، پھر اس کے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے یہ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن ریگولر آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے۔ میرے اللہ نے چاہا 7 دن مکمل نہیں ہوں گے آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا، لہذا آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔